ہم نے آج بہت اچھی آیات کا انتخاب کیا تھا جس میں ایسے سارے ظالموں کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرو گے تمہیں اپنی کارستانی کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ملک اور یہ حکومت اور یہ سلطنتیں تمہیں غرے میں نہ ڈالیں۔ یاد رکھو یہ سلطنت حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن انگریز اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے اور کسی بھی طور کا ظالم کبھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے انگریزوں کا حشر ہوا وہی حشر سارے ظالموں کا ہوا ہے، اور آئندہ بھی ان ظالموں کو ان کی مٹی اسی طرح پلید ہو۔ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ قانون بدلتا نہیں ہے۔ علماء کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ان کے ساتھ بڑھتے گئے، لیکن ہمارے یہ بالغ نظر علماء تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جب یہ دیکھا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے اور حالات ایسے ہیں کہ ہم شاید میدان جنگ میں ان کے بڑھتے قدم کو نہ روک سکیں، تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور 1857 کے چند سال کے بعد ہی انہوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی نیو رکھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پس منظر میں دارالعلوم قائم ہوا ہے۔ اس لیے دارالعلوم کی مٹی میں آزادی سے محبت ہے۔ یہاں جو طلبہ تیار ہوئے، جو پڑھانے والے تھے، یہ سب وہ تھے جو آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ یہی کی خاک سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں، اور انہوں نے پوری پلاننگ کی، اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار کی اور انگریزوں کے خلاف بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دنیا کے کئی ملکوں کو انہوں نے تیار کر لیا تھا کہ باہر سے ان کی فوجیں اٹیک کریں گی اور اندر سے یہاں کے جو ہندوستانی ہیں وہ بغاوت کریں گے، اور اس طرح انگریزوں کے لیے اپنے قدم کو جمانا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو، جو اسی دارالعلوم دیوبند کے پروردہ تھے، انہیں کابل بھیجا۔ انہوں نے پورے صوبے کے عوام میں اور افغانستان کے لوگوں میں ایک طرح سے تحریک پیدا کر دی، اور سب سے پہلی حکومت انہوں نے قائم کی، آزاد ہند حکومت انہوں نے قائم کی۔ ہندوستان کے باہر ہندوستان کے نام پر حکومت قائم کی گئی ہے، لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ایما پر، ان کے مشورے پر مولانا عبید اللہ سندھی جو حکومت قائم کر رہے ہیں، اس حکومت کا وزیر اعظم اگرچہ مسلمان ہیں، اس حکومت کا وزیر خارجہ، ہوم منسٹر اور فورین منسٹر اگرچہ خود مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، اور اس کے پرائم منسٹر مولانا برکت اللہ بھوپالی ہیں، لیکن اس حکومت کا پریزیڈنٹ جن کو بنایا گیا وہ تھے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو اس دارالعلوم دیوبند کی فکر کے بانیوں میں ہیں اور اس فکر کو آگے بڑھانے والوں میں ہیں، اس دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، ان کے شاگرد جب کابل میں جا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے آزاد ہند حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کا پریزیڈنٹ اور صدر وہ کسی اور کو نہیں، حالانکہ وہاں آس پاس سب مسلمان ہیں، پھر بھی وہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو انہوں نے بنایا۔ انہوں نے یہ میسج دیا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اس دیش میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہماری پالیسی صرف اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، ہماری پالیسی سب کو لے کر چلنے کی ہے۔ اگر ہم سب کو لے کر چلیں گے تو واقعتاً یہ ہندوستان آگے بڑھے گا، آپس میں بھائی چارہ رہے گا، اور ہندوستان میں جو محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے وہ محبت کی خوشبو اور زیادہ پھیلے گی۔ یہ پیغام ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والے شاگردوں نے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے تیار کردہ مجاہدین آزادی نے دیا ہے، اور اس پیغام کو ان بزرگوں نے اور آگے بڑھایا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پلاننگ اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو شاید اس وقت ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔
ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. لیکن پورے ملک میں ان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں جن میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی، اور اس طرح آزادی کی شمع لوگوں کے دلوں میں جلتی رہتی ہے. 3.5 سال کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی قید سے واپس آتے ہیں. اس وقت ویسے ہی نحیف اور کمزور جسم کے تھے، اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہیں، لیکن اس وقت بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام تھا کہ آزادی کی لڑائی تنہا مسلمانوں کے لیے لڑنا یہ بصیرت اور حکمت کے بالکل خلاف ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جمعیت علماء ہند قائم ہوتی ہے، ان کے شاگرد، ان کے پروردہ، ان کی فکر سے ہم آہنگی رکھنے والے لوگ اس جماعت کے اولین قائدین میں ہوتے ہیں، اور یہ جماعت آزادی کے لیے اپنی جد و جہد شروع کرتی ہے انہی خطوط پر جو خطوط شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیے تھے، دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے طے کیے تھے، اور جمعیت علماء ہند نے اس وقت سرفروشی کے جو جذبات پیش کیے ہیں، آج کے ماحول میں آپ کے لیے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل. یہ وہ وقت تھا جب حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنا یا ایک لفظ لکھنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. لیکن جمعیت علماء ہند نے اپنا کنونشن بلایا اور کنونشن میں بہت صاف لفظوں میں مطالبہ کر دیا. یہ وہ وقت تھا جب آل انڈیا نیشنل کانگریس وجود میں آ چکی ہے. اس کے بڑے بڑے لیڈر ملک کے کونے کونے میں اپنے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن انگریزوں سے وہ چند سیاسی مراعات کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے. وہ اپنے حقوق کے لیے اور رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جمعیت علماء ہند پہلی جماعت ہے جس نے اپنے کنونشن میں کہا کہ ہمیں پورے ملک کی آزادی چاہیے، ہمیں چند رعایتوں کی بھیک بالکل مطلوب نہیں ہے. یہ جمعیت نے جب اپنے کنونشن میں یہ مطالبہ منظور کیا ہے، بعد میں جا کر کانگریس نے رد و قدح کے بعد جمعیت کے اس مطالبے کی تائید کی. یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں. ہمارے بزرگوں نے کبھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، کبھی اس ملک کی عظمت پر آن پر بان پر آنچ نہیں آنے دی. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایک مرتبہ نہیں، وہ کئی بار گرفتار ہوتے ہیں. ایک گرفتاری سلسلے میں ہوتی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا تھا، اس پہ دستخط کر دیے تھے. انہیں کراچی طلب کیا جاتا ہے اور ایک قیدی کی حیثیت سے کراچی کے ایک حال میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. انگریز جج بڑے کرخت لہجے میں پوچھتا ہے، ملزم حسین احمد، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کا انگریز فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نہایت وقار اور اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت مولانا محمد علی جوہر موجود ہیں. اس حال میں وہ حضرت کے قدموں میں پڑ گئے کہ حضرت ذرا تعویل سے اور ہیلے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. قوم کو اور ہندوستان کو اور اس تحریک کو آپ کی سخت ضرورت ہے. لیکن حضرت مدنی اس استفسار پر بڑے ہی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ جی، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا انگریزی فوج میں شامل ہونا حرام اور اسلام سے غداری ہے. جج پریشان ہو جاتا ہے، پہلو بدل کر وہ نہایت کرخت لہجے میں پوچھتا ہے، ملزم حسین احمد، کیا آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے ان بزرگوں کی تربتوں پر، جنہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا ہمیں درس دیا ہے. انہوں نے بڑے اطمینان سے اپنے بغل میں دبا ہوا کپڑا انگریز کی میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ سزا معلوم تھی، اس لیے یہ کفن کا کپڑا دیوبند سے ساتھ لایا ہوں تاکہ جب مجھے تختے دار پر لٹکایا جائے تو مجھے اپنے کپڑے میں دفن کیا جائے، انگریز کے کپڑے میں نہیں.
یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. لندن میں گول میز کانفرنس ہوتی ہے, وہاں لوگوں کے اپنے مطالبات ہیں, لیکن مولانا محمد علی جوہر قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اپنے ملک کی آزادی سے کم کوئی چیز منظور نہیں ہے. یا تو ہمیں ملک کی آزادی کا پروانہ دو, یا یہ کہ دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دے دو. انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اپنے غلام ملک کا یہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ رب العزت نے ان کی لاج رکھ لی, اور جب وہ واپسی کا ارادہ کر رہے تھے, راستے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اور حکومت اپنے خرچ پر ان کی نعش کو فلسطین پہنچاتی ہے, اور انبیاء کی پاک اور مقدس سرزمین میں ہمیشہ کے لیے وہ آسودہ خواب ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت آزادی کی لڑائی کے لیے مہمیز کا کام کیا ہے, اور یہ چراغ سے چراغ جلانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا. دارالعلوم دیوبند اس تحریک کا قائد رہا, اور یہاں سے کئی تحریکوں کی قیادت ہوئی ہے, اور اس طرح یہ قافلہ چلتا رہا. اور 1947 میں رات کو 12 بجے 15 اگست یہی تاریخ تھے, آل انڈیا ریڈیو سے باضابطہ اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا. لیکن اس دن کا جو صبح کا سورج طلوع ہوا تھا, لوگ اس کی کرنوں میں جشن منا رہے تھے, ایک دوسرے کو پھول تقسیم کر رہے تھے, مٹھائیاں کھلا رہے تھے, لیکن اس کی کرنوں میں ہمارے ان ہزاروں اور سینکڑوں بلکہ لاکھوں علماء کے خون کی سرخی بھی شامل تھی, جنہوں نے اپنے آپ کو اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دیا تھا. یہ ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے, ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. نئی نسل کو یہ سب سمجھنا چاہیے, یہ جاننا چاہیے. مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تاریخ ساز تو ہیں, وہ تاریخ بناتے ہیں, لیکن جب تاریخ نویسی ہوتی ہے, تاریخی چیزیں مرتب کی جاتی ہیں, تو کبھی وہ خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں, یا جو لوگ تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص ایجنڈے کے تحت انہیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. تاریخ کے ساتھ ناانصافی یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو تاریخ جیسی ہے اسے ہمیں اسی طرح پیش کرنا چاہیے. اگر ہم نے دیش کے سامنے بگڑی ہوئی تاریخ پیش کی ہے تو یہ ہم حقیقت میں اپنی نسلوں پر, یہاں کے پڑھنے والوں پر, اور یہاں کے جو تعلیم یافتہ افراد ہیں ان پر ہم انیائی کر رہے ہیں, ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں, ہم انہیں جھوٹی چیزیں بتلا رہے ہیں, ہم انہیں پھر جہالت کے اندھیارے میں لے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح علم کی روشنی ہے اس روشنی کو پھیلایا جائے. اس ملک میں اس وقت بھی بڑے مسائل ہیں, اور اتنا بڑا ملک ہے, مسائل کی کثرت رہے گی ہی, لیکن اسی بصیرت کے ساتھ, اسی وطن دوستی کے ساتھ, محبت کے جذبات کے ساتھ, خاص کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے, جس کا کردار دعوت کا ہے, جس کا کردار محبت کا ہے, ہمیں اپنا کردار ادا کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وطن کے حوالے سے ہمارے اوپر جو قرض ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ہمیں انہیں ضرور ادا کرنا ہے. میں نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں انسانیت سے محبت ہوگی, لوگوں کے کا خیال رکھے گا. وہ مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو اپنے لیے جیتا ہے. تم خیر امہ, مسلمان تم بہترین امت ہو. بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت نمازیں پڑھتے ہو, بہت روزے رکھتے ہو, بہت عبادتیں کرتے ہو. یہ چیزیں پچھلی امتوں میں بھی تھیں, اور یہ چیزیں تو ہمارے لیے فرض ہیں, یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے تم بہترین امت اس لیے ہو, اخرجت للناس, اس لیے کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے بارے میں سوچتے ہو. تمہارے دل میں صرف اپنی محبت نہیں ہوتی, اپنی فکر نہیں ہوتی, بلکہ تمہارے دل میں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے. اگر محلے میں آگ لگتی ہے تو تمہیں صرف اپنے گھر کی آگ بجھانے کی فکر نہیں ہوتی, بلکہ تمہیں پڑوسیوں کی آگ بجھانے کی بھی اس لیے اتنی فکر ہوتی ہے. اس لیے تم خیر امت ہو, بہترین امت ہو. اس لیے مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس وقت حالات
یقیناً بہت زیادہ ناگفتہ بے ہیں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کئی طرح کے شکنجوں میں انہیں کسا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ ہے، ان کے املاک پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں، ان کا پہلا ایب یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے، یہ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ کوئی ڈیسیزن لے سکیں، کوئی فیصلہ لے سکیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات میں تبدیلی آتی ہے اور یہ فطرت کے کچھ اپنے نظام ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے۔ ہمارے اندر دین پر عمل کا بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد ہندوستان کی آزاد فضائیں دی ہیں، تو ہم سب سے پہلے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محکوم ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی منش کی اور کسی بھی سنستھا کی اور کسی بھی طاقت کی اور پاور کی ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس کی غلامی کے بندھن میں مضبوطی کے ساتھ بننا پڑے گا۔ ہمارے اندر وہی امانت ہو، ہمارے اندر خودداری ہو، ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ ہو، سچائی اور وفا، ایک دوسرے سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کا ہمارے اندر جذبہ ہو۔ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور ہم جب جتنے اچھے مسلمان ہوں گے اتنے ہی اچھے ہم اس دیش کے لیے اور یہاں کے وکاس کے لیے اور یہاں کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر